وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے۔ ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے 100 بار بہتر ہے، خوشائے مسند طاؤس سے 100 بار بہتر ہے۔ اور میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار۔ اور شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، تیرا خادم دربار، خادم دربار، تیرا خادم دربار، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار۔ اور مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا، مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا، تیرا اس پار بہتر ہے،
تیرا اس پار بہتر ہے، تیرا خادم دربار تیرا، ہاں تیرا خادم دربار تیرا خادم دربار سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اسلام اور بنیادی انسانی حقوق، اس کے حوالے سے اپنی معروضات مقررین آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہی جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو کہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جو ماں کے بطن میں رزق عطا فرمانے والا بھی ہے اور قبر کی اندھیری رات کو نور ایمان سے منور فرمانے والا بھی ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سیدہ طیبہ عابدہ بطول سلام اللہ علیہا کے بابا حضور کے نام پہ، جن کا وجود پیکر دل ربا ہے، جن کا احساس روح ارض و سما ہے، جن کا رخ نور بدر و دجا ہے، جن کا عطا فرمانا خیر الورا ہے، آسمان پہ جن کے تذکرے احمد مجتبیٰ ہیں اور زمین پہ جن کے قصیدے محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بابا جان اور بابا جان کے جانشین کی موجودگی میں ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے اپنے ممدوح حاجی عبدالرؤف صاحب اور ان کے پورے خاندان کو دعائیں دیتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جبکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور یہ ادارہ وفاؤں کی یما جگہ ہے، علم بھی ہے اور تربیت بھی، بلکہ حسن تربیت بھی، تو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے انتہائی پیارے بھائی عزت مآب صفدر علی محسن صاحب کی والدہ ماجدہ اس جہان رنگ و بو سے پردہ فرما گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم ان کو کروٹ کروٹ سیدہ نساء العالمین کے قدوم مبارک میں عزت دار کنیز کی جگہ عطا فرمائے۔
میں یہیں سے اگر اپنی بات شروع کروں تو اسلام کے بنیادی حقوق میں سے سب سے پہلا حق وہ ہے جو ابھی میں نے صفدر صاحب کے لیے ادا کیا ہے۔ یہ کتنا اعلیٰ دین ہے، یہ کتنا اعلیٰ مذہب ہے، اور صرف اسلام دین نہیں ہے۔ میرے اگر اس ایک جملے کے پیمانے تک آپ پہنچیں گے، میرا پورا پیغام آپ کے دل کے ترازو پر اتر آئے گا کہ یہ صرف دین نہیں ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تہذیب کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اسی تصور پہ میں بات کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ دین اسلام نے جو ہمیں بنیادی حقوق کا تصور عطا کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے مجھ سے قبل سید ہارون الرشید شاہ صاحب جس بات کو باندھ رہے تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کی روشنی ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ میں اگر اگلی ساری بحث کو اس ایک جملے سے باندھنا چاہوں تو دونوں چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ پہلے میں کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں زمین میں فساد بپا کیا پیسے کی خاطر، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنے معاملات کی تقویت کی خاطر، جو آج کل ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے یا ہمارے وطن کی کیفیت ہے، گویا اس نے بھی وہی گناہ کیا ہے جو قتل کرنے والے کا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو فساد ہے، فساد اس سے بچنا، اس ریشہ دیوانی سے بچنا، یہ ایمان کے اعلیٰ معیار میں سے ایک معیار ہے۔ میں بات سمجھانا چاہوں گا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں دشمن کا مقابلہ کیا ہے، صلح حدیبیہ کا منظر عام ہوا ہے، آج مکہ فتح ہونے جا رہا ہے، اور 10,000 باوقار، با ادب، با حیا، صحیح معنوں میں حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے نفوس قدسیہ کا قافلہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت سفر میں شامل ہے جو مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک رستے سے گزر ہے اور سامنے دہلیز مکہ ہے۔ یہ پیغام ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا دین اس تہذیب پر عمل کرتا ہے جو دعا دینے والی تہذیب ہے، جو خیر بننے والی تہذیب ہے، جو آسانیاں پیدا کرنے والی تہذیب ہے، جو رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں سلیقہ شعاری سکھانے والی تہذیب ہے۔ ایک خون کا قطرہ گرائے بغیر یہ دنیا کے سب سے اعلیٰ سپہ سالار کی فتح کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ابھی آپ اس دہلیز کی طرف بڑھنے لگے کہ کسی نے آ کے کان میں پیغام دیا، حضور رستے میں ایک جانور ہے، میں نام نہیں لوں گا، ٹی وی پر بات کر رہا ہوں، بات سمجھیے گا، اس نے بچے دیے ہیں، اگر ہم جائیں گے انہیں تکلیف ہوگی۔ آسمان کے فرشتوں کا تقدس میرے حبیب کے تقدس پہ قربان ہو جائے۔ زہرا کے بابا نے ایک لمحے کو نہیں سوچا کہ آگے منظر بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا۔ میرے اور آپ کے حبیب نے اخلاق سے دین پھیلایا ہے، اخلاص سے دین پھیلایا ہے، اعلیٰ روایات سے دین پھیلایا ہے۔ صحابہ کو حکم ہوتا ہے اپنے رستے کو بدل دو، یہ پیغمبر امن و عاشتی اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ میرے قافلے کی وجہ سے کسی جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہو۔ یہ پیغام ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے سینے میں سینچنا ہے۔ یہ ہمیں اشرف المخلوقات میں سے سب سے نایاب مقام کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ قرآن حکیم کا واضح پیغام ہے، جس نے کسی ایک کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے فساد بپا کیا اس نے اشد من القتل والا معاملہ کیا۔ لیکن آگے کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ وہ بنیادی حق دیا جا رہا ہے جس کی مطابقت میں یہ جہان رنگ و بو نے
اپنے آپ کو پروان چڑھانا ہے کہ لوگوں سنو، قتل کرنے والے کا عذاب یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش بخت جس نے کسی ایک کو زندگی دی، جس نے کسی ایک کو زندگی دی۔ اگر میں نباز عصر کے جملے ادھار لے کے آپ کے سامنے اتارنا چاہوں تو وہ جس نے کسی ایک کی عزت کی حفاظت کی، وہ جس نے کسی ایک کی بھوک کا خیال کیا، وہ جس نے سینوں کو نور علم سے منور کیا، وہ جس نے آنکھوں کو حیا اور طہارت عطا کی، وہ جس نے بٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم دکھایا، وہ جس نے قرآن کی عملی تعلیم کا انتظام فرمایا، وہ جس نے درس نظامی کے ساتھ دونوں آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے معاشرے کو مفید افراد کا تحفہ عطا فرمایا، وہ جس نے مرے ہوئے جذبے کو زندہ تمنا کا درجہ عطا فرمایا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اس نے صرف کسی ایک کو زندگی نہیں دی، اس نے سارے جہان کو زندگی دی ہے۔ یہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے، یہ کسی اور کے حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی بات ہے، یہ اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اپنی پلکوں کو جھکا لینے کی بات ہے، یہ بیٹیوں کے سر پر ردائے فضیلت سجاتے ہوئے بیٹوں کو دستار فضیلت دینے کی بات ہے۔ میں یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یاد رکھیے، بنیادی انسانی حقوق میں سب سے پہلا حق جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا بیان ہی نہیں ہوتا، ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، انہی پر ہی ہم رہتے ہیں۔ سب سے پہلا حق آپ کی اپنی ذات کا ہے۔ کس کا ہے؟ آپ کی اپنی ذات کا۔ حقوق ذات حقوق العباد کی طرف لے کے جاتا ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ کے درجوں سے سینچا کرتا ہے۔ انسان ہے، نسیان سے ہے، بھولنا اس کی عادت ہے، نگاہ دیکھنے کے کام آتی ہے، کان سننے کے کام آتے ہیں، دماغ سوچنے کے کام آتا ہے، زبان بولنے کے کام آتی ہے، لیکن اگر ان کا حق جاننا ہے تو آنا پڑے گا ایک درویش کی مجلس میں، کہ جب ان سے عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح حق کیا ہے، اس نے کہا کانوں کا حق یہ ہے، یا حلاوت تلاوت قرآن ہوگا یا مصطفیٰ کا نام اس کے کانوں میں رس گولتا نظر آئے گا۔ یہ تیری نگاہیں، یہ تیری آنکھیں جو قیامت کو 500 سال کی عبادت سے بھی باری ہو جائیں گی، 500 سال کی بے ریا عبادت ایک طرف ہو جائے گی، اور یہ نگاہ جب ترازو پر تولی جائے گی تو یہ آنکھ ان 500 سال کی عبادت سے بھی باری ہو جائے گی۔ یہ آنکھ، اس کو ملنے کا مقصد کیا ہے، چاہیے کیا؟ ایک تو وہ ہے جو میرے ماتھے پہ نظر آتی ہے، چہرے پہ نظر آتی ہے، ایک وہ ہے جو دل کو روشن اور منور کرتی ہے۔ جو چہرے پہ نظر آتی ہے وہ ظاہر دیکھنے کے قابل ہے، اور جو باطن منور کرتی ہے وہ سجدے میں مرتضیٰ کو اللہ کا دیدار کروا دیتی ہے۔ یہ سر ہے، میری سجدہ ریزی چمک اٹھے جو نصیب میں تیرا در رہے۔ یہ سر ہے جو سجدہ ریزی کو چمکانے کے کام آتا ہے۔ اب آئیے سنیے، یہ دل جس کو صدر مقام کہا گیا، یہ آپ کے سینے میں بھی ہے، یہ میرے سینے میں بھی ہے۔ اگر یہ لوتھڑا کالا ہو جائے تو انسان کو خیر و شر کی توفیق اور تمیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس لوتھڑے پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو جائیں، سید عرب و عجم کے عشق کا پیرا جاری ہو جائے، تو یاد رکھیے گا انسان کا اسپرچول ہارٹ انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے، اس مرتبے تک لے جاتا ہے۔ یہ تخیل سے ورا کا عالم ہوتا ہے، یہ اوج کمال اور اعراج کا عالم ہوتا ہے، اور یہ اسپرچول ہارٹ انسان کو اتنی تقویت دیتا ہے کہ فرعون کی مجلس ہے، ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ہے، ایک 6 ماہ کی، ایک 3 سال کی، توحید کا پیغام دیا، موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھا۔ آج یہاں پر بات ہوگی کہ دل میں روحانیت کیسے ملتی ہے۔ بڑا سا میدان سجا، کڑا لگایا گیا، کیفیت بدلی گئی، چھوٹی بیٹی کو مجنیق پہ چڑھایا گیا، کہا بتاؤ کیا مجھے العیاذ باللہ رب مانتی ہو کہ نہیں مانتی؟
اس نے انکار کیا۔ یہاں پر دیکھیے آسمان نے اس دین کی ترویج کے لیے کون کون سے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اسے اچھالا گیا، اچھال کے اس میں پھینکا گیا۔ 6 ماہ کی بچی نے تپتے ہوئے تیل میں کیا آواز دینی تھی؟ یہ جملے تو یہی ہیں، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، سینے پہ زخم کھاتا جا۔ دین کے رستے پر آئے ہو کوئی تنقید کا مسئلہ نہیں، سینے پہ زخم کھاتا جا، قدم آگے بڑھاتا جا، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ دل لگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ عشق کے سوز اور ساز ہیں، یہ دربار عشق کی باتیں ہیں، جہاں پر سر قربان کرنا پڑتا ہے، در نثار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہے۔ جب بیٹی اس کڑا میں گری ہے، ماں کا دل ڈھولنے لگا۔ میرے رب نے باطنی آنکھ کھول دی، دل کو منور کر دیا۔ احادیث کے الفاظ ہیں، بیٹی کی روح پرواز کر دی، اماں کو کہہ رہی ہے یا امی اسبری فإنک علی الحق، اے میری ماں صبر کر، صبر کر، بے شک حق ہمارے ساتھ ہے۔ اور ساتھ کہتے جا رہی ہے ماں وہ وقت دور نہیں ہے جب دار نعمت میں آئیں گے، دیدار خدا سے اپنی زندگی کے مقصود کو پورا کرتے نظر آئیں گے۔ ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا اس کی بھی قربانی دو۔ 3 سال کی بیٹی کی قربانی دے گئی، وہ دی گئی قربانی، کہا اب مجھے بھی چڑھاؤ، لیکن سنو کہ جب یہ سارا تمہارا سامان بجھ جائے گا، ایک کام ضرور کرنا ہے۔ یہ میں تمہارے ساتھ آخری خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، ایمانداری سے جملہ سنیے گا۔ اپنی ذات کے حق کو پہچانو گے، میرا رب سجود میں ذائقے دے گا، درود میں ذائقے دے گا، الطاف نمایاں عطا فرمائے گا، بلیدگی پاکیزگی کا مرکز بنا دے گا۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں سے بن قاسم گزرتا جائے گا، کلمہ محمد مصطفیٰ کا عام ہوتا چلا جائے گا۔ جوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس نے خواہش بڑی عجیب کی۔ اس نے کہا کہ جب یہ سب بجھ جائے گا، ہم 3 بندے ہیں، 6 ماہ 3 سال اور میں، میری 2 بچیاں میرے وجود کا حصہ، ہڈیوں کو اکٹھا کرنا، ایک جگہ پہ دفن کر دینا۔ ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کیا گیا۔ وہ رات آ گئی جس رات کو قرآن پاک بھی کہتا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ وہ جب راک پہ تشریف فرما ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ اللا بکمالہ، وہ سر لا مکان سے طلب ہوئی۔ تو سید عرب و عجم تشریف لے جانے لگے، کسی جگہ سے گزرے تو کہا اے جبرائیل کیا ہم جنت میں پہنچے؟ کہا نہیں میرے آقا، ہم تو ابھی ایجپٹ میں ہیں، مصر میں ہیں، اس کی ہواؤں میں فضاؤں میں ہیں۔ کہا جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کہا جنت کی خوشبو اس درجے سے ہے کہ ماں نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے دل کی روشنی کو، اپنے دل کے نور کو، اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ جس جگہ پر ان کی ہڈیوں کو جمع کیا گیا، اللہ نے اس جگہ کو بھی جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ یہ عشق سودے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ وجدان کی بات ہے، یہ کیفیات کی بات ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو سینچنا ہے، لباس سے لے کے طہارت تک ہر چیز کو مزین کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک انسان کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ میں پہلے وہ حق بولوں گا جو حق واقعی بڑا ہے، وہ ہے اس کے باپ کا، وہ ہے اس کے باپ کا۔ سرکار دو عالم کی مجلس سجی ہے، ایک اعرابی آ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے ایک بابا بڑا تنگ کرتا ہے، مختصر بات کرنے لگا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلا کے لے آئیے۔ بلانے گئے تو اپنے بابا کو لے آئے۔ باپ دل میں سوچتا سوچتا آ رہا ہے، آنے سے پہلے جناب جبریل نازل ہو گئے، اللہ کا سلام عطا فرمایا ہے، کلام عطا فرمایا ہے کہ اسے کہیے گا ساری بات بعد میں سنوں گا، پہلے جو دل میں ہے وہ بیان کرو، پہلے جو دل میں ہے وہ بیان کرو۔ وہ بیان کرنے لگا، سارا منظر سنانے لگا۔ جب اس نے ساری باتیں کر لی، حضور کیسے یہ میرے گھر میں آیا، کیسے زمستانی راتوں میں اس کے بستر پہ سویا کرتا،
کیسے یہ بیمار ہوتا تو میں تڑپا کرتا، کیسے اس کی تعلیم و تعلم اور تربیت کے لیے میرے ہاتھ پھٹ جاتے تو میں مزدوری کرتا۔ آج یہ میری ایک صدا کو، ایک آواز کو اپنی ذات پر بوجھ سمجھتا ہے۔ میرے آقا میرے بیٹے کو سمجھائیے کہ باپ کا مقام کیا ہے، اور باپ کا مقام حضرت سیدنا عبداللہ کے بے مثال، ذی شان، ذی وقار، عالی نفس، عالی طینت، در یتیم اعلیٰ سے کون جانتا ہوگا کہ جو اپنی اماں حضور سے رات کے پچھلے پہر ان کی پاکیزہ گود میں بیٹھ کے پوچھتے تھے میرے بابا چلتے کیسے تھے، میرے بابا کا زمانے پر منظر کا انداز کیا تھا، آنکھوں سے سیلے رواں جاری ہیں، بقا رسول اللہ و اصحابہ شدیدہ، اس کیفیت میں منظر ہے، ہچکیاں بدی ہوئی ہیں۔ میرے آقا جلال میں آ کے اعلان کرتے ہیں باپ کے حق کو سمجھنا ہے تو میری اس ایک لائن کو یاد رکھیے گا۔ حضور نے یوں شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے پورے جذبے سے فرمایا کان کھول کے سنو، انتا و مالکا لی ابی کا، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اب اس مال میں بحث بڑی لمبی ہے، اس مال میں زر بھی ہے، اس مال میں اس کی اپنی اولاد بھی ہے، اس مال میں اس کی تجارت بھی ہے، اس مال میں اس کا وقت بھی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، اگر وہ عالی شرف مقام چاہتا ہے آج کے زمانے میں نصیب ہو جائے تو بے شک من طلب العلا سحر اللیالی کے درجے اپنی جگہ پر قیام رکھتے ہیں، لیکن خوش بخت بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے باپ کے قدموں کو بوسہ دینا، میرا رب جہاں پر کی عزتیں تمہیں عطا فرما دے گا۔ پھر کس کا ہے؟ ماں کا۔ ماں کے لیے اولاد کو صدقہ جاریہ رہنا چاہیے، اولاد کی کیفیت ماں کے لیے ہونی چاہیے۔ کیسے؟ جیسے میرے سرکار نے کہا وَقَدْ اِفْتَتَحْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، کاش اس جملے کے غموز میں جا کے، ڈیپتھ میں جا کے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ جملہ کیا ہے جو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ کہا فَقَرَاتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَدَعَسْنِي اُمِّي تَقُولُ یا محمد۔ کتنا لطف آیا ہوگا اس جملے کو ارشاد فرماتے ہوئے۔ کہا کہ مجھے سب سے محبوب ہے عشاء کی نماز، محبوب ہے ام الکتاب سورۃ الفاتحہ، اور نماز بھی رسول اکرم کی ہے، نماز بھی رسول ہاشم کی ہے، نماز بھی پیمبر ارض و سما کی ہے، نور شمس و قمر کی ہے، مالک خشک و تر کی ہے، راکب بحر و بر کی ہے، صادق و معتبر کی ہے، نطق شیریں اثر کی ہے۔ لیکن میں جملے کے درد کو آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے تو میں نے دعا کی اللہ صفدر علی محسن کی ماں کو، ان کی والدہ کو قبر میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جن کی مائیں حیات ہیں ان کو بلند اقبال عزتیں عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے اعلیٰ اور ذی شرف، اور جن کی نہیں ہیں ان کی ماؤں کو ایسے صدقہ جاریہ بنانے والے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ معاملہ آگے بڑھتا رہے، کیفیات انسان کی انسان سے ملتی رہیں۔ میں تو یہی درجہ چاہوں گا اپنے ماں باپ کے لیے، بے شک ہزارہ گناہ ہے، ان کے باوجود اس رب رحمان سے یہی طلب چاہوں گا۔ آپ کو بھی طلب دیتا ہوں، آپ کو بھی طلب دیتا ہوں۔ میرے حبیب فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز میں ہوں اور کیف کے عالم میں ہوں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کروں، میری ماں اپنی میٹھی میٹھی آواز سے، میری ماں مسرور آواز سے، مسحور آواز سے، میری ماں طہور آواز سے مجھے صرف ایک صدا دے، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے نور نظر، اے میری آنکھوں کے چین، اے میرے دل کے قرار، اے میرے شاہ سوار، اے میرے شہزادے، اے محمد عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں آپ کی ماں آپ کو بلا رہی ہے۔ پتہ ہے سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ کہا یہ آواز ہوا سے میری سماعتوں تک ٹکرائے، ایک لمحہ نہ لوں، میں اٹھوں اور کہوں لَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَا أُمِّي، لَبَّيْكَ يَا أُمِّي، لَبَّيْكَ يَا أُمِّي، اے میری
میری ماں تو نے محبت سے مجھے بلایا ہے، دیکھ نبیوں کا سردار تیرا بیٹا تیری مجلس میں آیا ہے۔ آج یہ درجے ہمیں سمجھنے ہوں کہ یہ وہ حقوق ہیں جو آپ نے گھر کے اندر ادا کرنے ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے باندھ سکوں۔ پھر آگے بڑھیے، آپ کے معاشرے کے حقوق ہیں۔ یہ وہ دین ہے جس کو مکمل تہذیب کہا گیا ہے، جو دین ہمیں گاڑی چلانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، سامنے سے آنے والے کے لیے کلام کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ دین اسلام ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے محلے سے شروع ہو جاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ پڑوسی کو بھی وراثت میں حق دے دیا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رستے پہ گزرنے والے نے اگر ایک کانٹا بھی اٹھایا ہے تو میرے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ جو میخ لگا کے آتا تھا، وہ جو اکھیڑ کے آتا تھا، دونوں کی نیت پر میرے نبی نے انہیں جنت کی بشارتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ میرے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں صرف ان جملوں میں آپ کی خدمت میں اپنی معروضات مکمل کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں، پھر اپنے حبیب، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ماوا، اپنے ملجا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو نویکلے انداز میں قائم کریں۔ ہر حوالے سے آؤٹ آف باکس ہو، آؤٹ آف ڈومین ہو، جو سرکار دو عالم کے ساتھ تعلق ہو۔ پھر اپنی ذات کو ڈھونڈیں، اپنے ماں باپ کی غلامی کریں، اپنے اساتذہ کا ادب کریں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں من علم حرفا فہو مولا، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا سمجھایا، گویا اس نے مجھے خریدا، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مولا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب لے کے چلو گے، نہ آئلی زندگی میں تناؤ ہوگا، نہ معاشی زندگی میں، نہ معاشرتی زندگی میں، نہ سیاسی زندگی میں، نہ سماجی زندگی میں۔ حل کب بھی، کل بھی، حل کل بھی زہرا بطول کے بابا کی ذات تھی، حل آج بھی زہرا بطول کے بابا کی ذات ہے، اور قیامت کو اذهبوا الی غیری سن سن کے حل تب بھی زہرا بطول کے بابا کی ذات ہوگی۔ اس لیے ایک امتی ہونے کا حق یہ ہے، صحیح معنوں میں دامن مصطفیٰ کو تھام لیجئے، مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ ناظرین،